العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ومن مر على عاشر بمئة درهم وأخبره أن له في منزله 100 أخرى قد حال عليها الحول لم يزكي التي مر بها لقلتها وما في بيته لم يدخل تحت حمايته فلو مر ب200 درهم بضاعة لم يعشرها لأنه غير مأذون بأداء زكاته. اور اگر کوئی شخص 200 درہم لے کر عاشر کے پاس سے گزرا، اور اگر کوئی شخص 100 درہم لے کر، 200 نہیں 100، اور اگر کوئی شخص 100 درہم لے کر عاشر کے پاس سے گزرا اور اسے یہ بتایا کہ میرے پاس گھر میں دوسرے 100 درہم اور ہیں جن پر حولان حول بھی ہو چکا ہے، تو عاشر ان 100 درہم کی زکوٰۃ نہ لے جنہیں لے کر صاحب مال گزرا ہے، کیونکہ وہ تھوڑے ہیں اور جو اس کے گھر میں ہیں وہ عاشر کی حمایت میں داخل نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص 200 دراہم بضاعت کے لے کر گزرا تو عاشر اس کا عشر نہ لے، کیونکہ گزرنے والے شخص کو ادائے زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا گیا ہے، لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ بِأَدَاءِ زَكَاتِهِ، کیونکہ گزرنے والے شخص کو ادائے زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا گیا ہے. عزیز طلبہ اکرام، اگر گزرنے والے آدمی کی ملک میں موجودہ مال کے علاوہ کچھ اور مال بھی ہو تو عاشر کو کیا کرنا چاہیے؟ اس عبارت میں 2 مسئلے بیان کیے گئے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عاشر کے پاس سے 100 درہم لے کر گزرا اور عاشر سے اس نے یہ کہا کہ میرے پاس گھر میں 100 درہم اور موجود ہیں اور دونوں پر حولان حول ہو چکا ہے، اس لیے اس حوالے سے اس میں زکوٰۃ واجب ہونی چاہیے، مگر پھر بھی عاشر کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس شخص سے مطلقاً زکوٰۃ نہ لے، نہ تو ان 100 میں سے جو سر دست صاحب مال کے پاس موجود ہے اور نہ ہی ان 100 میں سے جو مالک کے گھر پر ہیں، کیونکہ جو موجود ہے وہ بقدر نصاب نہیں اور جو گھر پر ہے وہ عاشر کی حمایت و حفاظت میں داخل نہیں ہے، اور نہ تو نصاب سے کم مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور نہ ہی حمایت سے خارج مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. لہذا صورت مسئلہ کی دونوں صورتوں میں مطلقاً زکوٰۃ واجب نہیں ہوں گی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بضاعت والے 200 درہم لے کر عاشر کے پاس سے گزرا تو اس میں سے بھی عاشر زکوٰۃ نہ لیں، اس لیے کہ مالک کی طرف سے مذکورہ گزرنے والے کو زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ تو صرف اور صرف تجارت کرنے کا حقدار ہوتا ہے. لہذا جب مالک کی طرف سے اسے ادائیگی زکوٰۃ کی اجازت ہی حاصل نہیں ہے تو عاشر کیوں کر اس سے زکوٰۃ وصول کرے گا. بضاعہ اس کے لغوی معنی ہے مال کا جز، حصہ اور ٹکڑا. بضاعت کے شرعی معنی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو تجارت کرنے کے لیے روپیہ دے اور سارا کا سارا نفع خود لے، عامل اور تاجر کو کچھ نہ دے. کوئی شخص کسی دوسرے کو تجارت کرنے کے لیے روپیہ دے اور سارا کا سارا نفع
خود لے لے، عامل اور تاجر کو کچھ نہ دے۔ قال وَكَذَا الْمُضَارَبَةُ، یعنی اذا مر المضارب به على العاشر، وكان ابو حنیفة يقول اولا يعشرهما لقوة حق المضارب حتى لا يملك رب المال نهيه عن التصرف فيه بعدما صار عروزا فنزل منزلة المالك، ثم رجع إلى ما ذكر في الكتاب وهو قولهما لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه في أداء الزكاة إلا أن يكون في المال ربح يبلغ نصيبه نصابا فيؤخذ منه لأنه مالك له۔ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی مضاربت کا حکم ہے، یعنی جب مضارب مال مضاربت کو لے کر عاشر کے پاس سے گزرے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ پہلے اس بات کے قائل تھے کہ عاشر اس میں سے عشر لے گا، اس لیے کہ مضارب کا حق قوی ہے حتیٰ کہ مال مضاربت کے سامان تجارت میں تبدیل ہو جانے کے بعد رب المال مضارب کو اس میں تصرف کرنے سے نہیں روک سکتا۔ امام ابو حنیفہ اس بات کے قائل تھے کہ عاشر اس میں سے عشر لیں گا، اس لیے کہ مضارب کا حق قوی ہے حتیٰ کہ مال مضاربت کے سامان تجارت میں تبدیل ہو جانے کے بعد رب المال مضارب کو اس میں تصرف کرنے سے نہیں روک سکتا، لہذا مضارب مالک کے درجے میں ہو گیا۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس قول سے کتاب میں بیان کردہ مسئلے کی طرف رجوع کر لیا، اور یہی حضرات صاحبین کا قول ہے، کیونکہ مضارب نہ تو مالک ہے اور نہ ہی ادائے زکوٰۃ کے سلسلے میں مالک کا نائب ہے، الا یہ کہ مال میں اتنا نفع ہو جس میں مضارب کا حصہ نصاب تک پہنچ جاتا ہو، چنانچہ اس صورت میں مضارب سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی، اس لیے کہ مضارب اپنے حصے نفع کا مالک ہے۔ اگر گزرنے والے کے پاس موجود مال مضاربت کا مال ہو تو کیا حکم ہوگا؟ عزیز طلبہ کرام، مضاربت کہتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے کو پیسے دے اور یوں کہے کہ اس سے تجارت کرو، جو نفع ہوگا اس میں ہم دونوں آدھا آدھا لیں گے۔ مضاربت کہتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے کو پیسہ دے اور یوں کہے کہ اس سے تجارت کرو، جو نفع ہوگا اس میں ہم دونوں آدھا آدھا لیں گے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مضارب مضاربت کا مال لے کر عاشر کے پاس سے گزرا اور وہ مال بقدر نصاب ہو تو اصل اور مستند قول کے مطابق عاشر کو اس مال سے زکوٰۃ لینے کا حق نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مضارب مضاربت کا مال لے کر عاشر کے پاس سے گزرے تو اور وہ مال بقدر نصاب ہو تو اصل اور مستند قول کے مطابق عاشر کو اس مال سے زکوٰۃ لینے کا حق نہیں ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ پہلے اس بات کے قائل تھے کہ عاشر مال مضاربت سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حقدار ہے، اس لیے کہ مضاربت کا حق قوی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مال مضاربت میں بیع و شراء کر لی گئی اور وہ تجارتی سامان بن گیا تو اب رب المال بھی مضارب کو اس مال میں تصرف کرنے سے نہیں روک سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مضارب کا حق قوی ہے، لہذا اسے مالک کے درجے میں اتار لیا جائے گا، اور چونکہ صاحب مال سے اس کے مال کی زکوٰۃ لی جاتی ہے، اس لیے مضارب سے بھی مذکورہ مال مضاربت کی زکوٰۃ لی جائیں گی۔ لیکن پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا اور حضرات صاحبین کے ہم خیال ہو گئے، یعنی مضارب سے اس کے پاس موجود مال مضاربت میں سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، کیونکہ نہ تو وہ اس مال کا مالک ہے اور نہ ہی مالک کی طرف سے ادائیگی زکوٰۃ کے سلسلے میں اس کا نائب ہے، بلکہ اسے تو صرف اور صرف تجارت کی اجازت ہے۔ مضارب کو صرف اور صرف تجارت کی اجازت ہے، لہذا جس طرح دراہم
جس طرح دراہیم بضاعت میں زکوٰۃ واجب نہیں، اسی طرح مال مضاربت میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ لہذا عاشر اور عاشر کے لیے مضارب سے زکوٰۃ لینے کا کوئی حق نہیں ہوگا، الا ان یکون، اس کا حاصل یہ ہے کہ مضارب سے مال مضاربت میں سے تو زکوٰۃ نہیں وصول کی جائے گی، لیکن اگر اس مال میں نفع ہوا ہو اور مضارب کا حصہ نفع نصاب کے بقدر ہو تو پھر اس سے اس کے حصے کی زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ مضارب سے مال مضاربت میں سے تو زکوٰۃ نہیں وصول کی جائے گی، لیکن اگر اس مال میں نفع ہوا ہو اور مضارب کا حصہ نفع نصاب کے بقدر ہو تو پھر اس سے اس کے حصے کی زکوٰۃ وصول کی جائے گی، کیونکہ وہ اپنے حصے نفع کا مالک ہے اور مالک کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے۔ وَلَوْ مَرَّ عَبْدٌ مَّاذُونٌ لَهُ ب100 درهم وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ عَشَّرَهُ قَالَ أَبُو يُوسُف رحمه الله تعالى لا أدري أن أبا حنيفة رحمه الله رجع عن هذا أم لا، وقياس قوله الثاني في المضاربة وهو قولهما إلا إنه لا يعشره لأن الملك فيما في يده للمولى وله التصرف فصار كالمضارب، وقيل في الفرق بينهما أن العبد يتصرف لنفسه حتى لا يرجع بالعهدة على المولى فكان هو المحتاج إلى الحماية۔ اور اگر عبد معذون لہو 200 درہم لے کر عاشر کے پاس سے گزرا اور اس پر قرض بھی نہیں ہے تو عاشر اس سے عشر لے گا۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ امام صاحب نے اس سے رجوع کیا یا نہیں، لیکن مضاربت کے سلسلے میں امام صاحب کے قول ثانی پر قیاس کرتے ہوئے حکم یہی ہے کہ عاشر عبد معذون لہو فی التجارت سے بھی عشر نہیں لے گا، اور یہی حضرات صاحبین کا بھی قول ہے، اس لیے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مولا کی ملک ہے اور اسے صرف تجارتی تصرف کا حق حاصل ہے۔ چنانچہ یہ مضارب کی طرح ہو گیا، اور ان دونوں مسئلوں میں فرق کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ عبد معذون اپنی ذات کے لیے تصرف کرتا ہے، یہاں تک کہ مولا پر اس کے تصرف میں کوئی ذمہ داری نہیں عائد ہوتی، لہذا یہ عبد ہی حمایت کا محتاج ہوگا۔ والمضارب يتصرف بحكم النيابة حتى يرجع بالعهدة على رب المال، فكان رب المال هو المحتاج، فلا يكون الرجوع في المضارب رجوعا منه في العبد، وإن كان مولاه معه يؤخذ منه لأن الملك له، إلا إذا كان على العبد دين يحيط بماله لانعدام الملك أو للشغل۔ اور مضارب بحکم نیابت تصرف کرتا ہے حتیٰ کہ ساری ذمہ داری رب المال پر عائد ہوتی ہے، لہذا اس صورت میں رب المال ہی کو حمایت کی ضرورت ہوگی، لہذا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضارب کے مسئلے میں رجوع کرنا عبد معذون والے مسئلے میں رجوع نہیں شمار ہوگا، اور اگر عبد معذون کے ساتھ اس کا مولا بھی ہو تو مولا سے عشر لیا جائے گا، کیونکہ ملکیت اسی کی ہے، مگر اس صورت میں جب غلام پر اتنا قرض ہو جو اس کے پورے مال کو محیط ہو تب مولا سے بھی عشر نہیں وصول کیا جائے گا، کیونکہ یا تو اس کی ملکیت معدوم ہے یا حق کے غیر میں مشغول ہے۔
عزیز طلبہ کرام، اگر گزرنے والا عبد معذون ہو تو عاشر کے لیے حکم کیا ہے؟ حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے، عبارت کو حل کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ان مسائل میں جو عشر کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے اس سے خاص 10واں حصہ مراد نہیں ہے۔ جو عشر کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے اس سے خاص 10واں حصہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ 10ویں، 20ویں اور 40ویں حصے کے لیے عام ہیں، اور ان حصص کی تعیین گزرنے والے اور صاحب مال کے حسب حال کی جائے گی۔ چنانچہ گزرنے والا اگر حربی ہو تو اس کے مال سے حقیقی عشر یعنی 10واں حصہ لیا جائے گا، اور اگر وہ ذمی ہو تو اس کے مال سے 20واں حصہ لیا جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ گزرنے والا مسلم ہو تو اس کے مال سے 40واں حصہ لیا جائے گا۔ یعنی ان حصص کی تعیین گزرنے والے اور صاحب مال کے حسب حال کی جائے گی، حربی سے 10واں، ذمی سے 20واں اور مسلمان سے 40واں۔ اب مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عبد معذون یعنی وہ غلام جسے آقا نے تجارت کرنے کی اجازت دے دی ہو، اگر کوئی عبد معذون عاشر کے پاس سے 200 درہم لے کر گزرا اور اس پر کوئی قرض وغیرہ نہیں ہے تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ عاشر اس سے عشر نہ وصول کرے۔ یہی حضرات صاحبین کا قول ہے، اور مضارب کے سلسلے میں امام صاحب کے رجوع کردہ قول ثانی کی طرف نظر کرتے ہوئے ان کا بھی یہی قول معلوم ہو رہا ہے، لیکن اس کی کوئی یقینی تحقیق نہیں ہے۔ اس لیے قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ حضرت الامام نے عبد معذون کے سلسلے میں بھی اپنے قول اول سے رجوع کیا ہے یا نہیں، یعنی گویا امام صاحب کا قول اول عبد معذون لہو فی التجارت کے پاس مال موجود، عبد معذون لہو فی التجارت کے پاس موجود مال سے عشر لینے کے جواز کا ہے، قول اول۔ ممکن ہے قول ثانی جس طرح سے مضارب میں انہوں نے رجوع کر لیا ہو، عبد معذون لہو فی التجارت میں بھی رجوع کر لیا ہو، لیکن امام ابو یوسف فرما رہے ہیں کہ اس کی کوئی یقینی تحقیق نہیں ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ قول اول ہی ہو، یعنی عبد معذون لہو فی التجارت کے پاس موجود مال سے عشر لینے کے جواز کے وہ قائل ہو۔ بہرحال حضرات صاحبین کا قول یہی ہے کہ عاشر عبد معذون لہو فی التجارت سے عشر نہ وصول کرے، کیونکہ اس کے پاس جو بھی مال ہے وہ پورا کا پورا مولا کا ہے، آقا کا ہے، اور اسے تو صرف تجارتی تصرف کا حق حاصل ہے، اور مضارب ہی کی طرح عبد معذون بھی نہ تو اس مال کا مالک ہے اور نہ ہی مولا کی طرف سے اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کا نائب ہے۔ لہذا جب عبد معذون لہو فی التجارہ کو کسی طرح کی ملکیت ہی حاصل نہیں ہے تو آخر کس طرح اس کے پاس موجود مال میں سے عشر لیا جا سکتا ہے؟ قیل وفی الفرق، بعض لوگوں نے عبد معذون اور مضارب دونوں کے درمیان، دونوں کے متعلق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں فرق کیا ہے، اور مضارب کے لیے اور مضارب کے مال سے عشر نہ لینے، جبکہ عبد معذون لہو فی التجارہ کے مال سے عشر لینے کی بات کہی ہے، اور اسی فرق کو امام صاحب کا قول قرار دیا ہے۔ ان حضرات نے اس فرق کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ عبد معذون اپنے لیے تصرف کرتا ہے، اور اس کے تصرفات میں نہ مولا کا کوئی حق ہوتا ہے اور نہ ہی مولا پر اس کے تصرفات کی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اسی فرق کو امام صاحب کا قول قرار دیا ہے۔ ان حضرات نے اس فرق کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ عبد معذون اپنے لیے تصرف کرتا ہے، اور عبد معذون اپنے لیے تصرف کرتا ہے اور اس کے تصرفات میں نہ تو مولا کا کوئی حق ہوتا ہے اور نہ ہی مولا پر اس کے تصرفات کی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر عبد معذون لہو فی التجارہ تجارت میں مقروض ہو جائے تو اس قرض کا مطالبہ صرف اور صرف اسی عبد سے کیا جائے گا، مولا سے اس کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا جب عبد معذون اپنے ہی واسطے تصرف کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ حفاظت و حمایت کا محتاج بھی وہی ہوگا، اور جو حمایت حاصل کرتا ہے وہی عشر دیتا ہے، جو حفاظت حاصل کرتا ہے وہی عشر دیتا ہے۔
اس لیے صورت مسئلہ میں عبد معذون له فی التجارت ہی سے عشر وصول کیا جائے گا۔ اس کے برخلاف مصارف جو تصرف کرتا ہے وہ اپنے لیے نہیں بلکہ رب المال کے لیے کرتا ہے، اور اس کے تصرفات کی تمام تر ذمہ داری رب المال ہی پر عائد ہوتی ہے، اس لیے رب المال ہی کو حمایت و حفاظت کی ضرورت ہوگی۔ اس کے برخلاف مصارف جو تصرف کرتا ہے وہ اپنے لیے نہیں بلکہ رب المال کے لیے کرتا ہے، اور اس کے تصرفات کی تمام تر ذمہ داری رب المال ہی پر عائد ہوتی ہے، اس لیے رب المال ہی کو حمایت و حفاظت کی ضرورت ہوگی۔ اور ابھی آپ نے پڑھا کہ جسے حمایت کی ضرورت ہوتی ہے وہی عشر بھی دیتا ہے، لہذا مضاربت والے مسئلے میں مصارف سے عشر نہیں لیا جائے گا بلکہ رب المال سے عشر لیا جائے گا۔ یہی امام صاحب کے دونوں قولوں میں فرق ہے، اسی لیے مضاربت میں ان کے رجوع کرنے سے یہ نہیں لازم آتا کہ انہوں نے اس مسئلے میں بھی اپنے قول اول سے رجوع کر لیا ہو۔ وَإِن كَانَ مَوْلَاهُ مَعَهُ فرماتے ہیں کہ اگر عبد معذون له فی التجارت کے ساتھ اس کا مولا بھی ہو تو مولا سے عشر لیا جائے گا، اس کا آقا بھی ہو تو پھر آقا سے عشر لیا جائے گا، کیونکہ عبد معذون کے پاس جو کچھ مال ہے وہ مولا کی ملکیت ہے اور ہر مالک پر اس کی ملکیت میں عشر واجب ہے۔ البتہ اگر غلام پر اتنا قرض ہو جو اس کے مال کو محیط ہو تو اس صورت میں مولا پر بھی عشر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ غلام کے پاس جو مال ہے اس سے دوسروں یعنی قرض خواہوں کا حق متعلق ہو گیا ہے، اور اس میں مولا کی ملکیت معدوم ہو چکی ہے، یا پھر یہ کہ قرض کے ساتھ مولا کی ملکیت مشغول ہے، اور ملکیت کے معدوم ہونے یا مشغول ہونے دونوں صورتوں میں اس میں عشر وغیرہ واجب نہیں ہوتا، لہذا اس صورت میں بھی اس مال پر عشر واجب نہیں ہوگا۔ قال ومن مر على عاشر الخوارج في أرض قد غلبوا عليها فعشره يثنى عليه الصدقة، معناه إذا مر على عاشر أهل العدل لأن التقصير جاء من قبله من حيث أنه مر عليه۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص خارجیوں کے تسلط والی زمین میں خوارج کے عاشر کے پاس سے گزرا، پھر اس سے عاشر خارجی نے عشر لے لیا تو اس سے دوبارہ زکوٰۃ لی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ شخص اہل عدل کے عاشر کے پاس سے گزرے، اس لیے کہ کوتاہی تو اسی کی طرف سے آئی ہے کہ وہ خارجی عاشر کے پاس سے گزرا ہے۔ خارجیوں کے عاشر کو زکوٰۃ دینے کا حکم۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان تاجر کسی ایسی زمین سے گزرا جہاں خارجیوں کا تسلط ہو اور خارجیوں کے عاشر نے اس سے عشر وصول کر لیا، اس کے بعد دوبارہ وہ شخص اہل عدل کے عاشر کے پاس سے گزرا تو یہ عاشر عادل دوبارہ اس سے زکوٰۃ وصول کرے گا، اور پہلے جو عشر اس نے عاشر خارجی کو دیا ہے وہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ عاشر خارجی کے پاس گزرنے کی وجہ سے جو اسے عشر وغیرہ دینا پڑا ہے وہ اس کے پاس سے گزرنے کی وجہ سے ہے، لہذا اس سے دوبارہ زکوٰۃ وصول کی جائے گی، کیونکہ خود کردارہ علاج نیست، غلطی خود انہی سے ہوئی ہے، لہذا ان سے دوبارہ عشر وصول کیا جائے گا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.